السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ بھارت بھاگیہ ودھاتا یاسر ندیم الواجدی، قاسمی میڈیا۔ ہندوستان کے قومی ترانے جن گن من کے تعلق سے دینی حلقوں میں ایک نئی بحث کا آغاز ہوا ہے۔ یوں تو پہلے بھی کبھی کبھار لوگ اس ترانے کے مفہوم اور اس کے پڑھنے کی شرعی حیثیت کے تعلق سے سوال کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 15 اگست کے موقع پر یو پی کی زعفرانی حکومت نے جب سے اہل مدارس کی حب الوطنی جانچنے کے لیے مدارس میں قومی ترانہ گانے کا سرکولر جاری کیا ہے، اس بحث نے شدت پکڑ لی ہے۔ 2 روز سے سوشل میڈیا پر ہندوستان ایک موقر سلفی جامعہ سلفیہ کا فتویٰ بھی گردش کر رہا ہے، جس میں اس ترانے کے شرکیہ ہونے کی صراحت کی گئی ہے۔ ذیل میں ہم نے اس ترانے ہندی کے تعلق سے کچھ تاریخی حقائق کھنگالنے کی کوشش کی ہے۔ آزادی کے بعد جب قومی ترانے کے تعلق سے بحث شروع ہوئی تو وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیے جانے کی پرزور مہم چلائی گئی، لیکن مسلمانوں کے اعتراض کی بنا پر اس کو خارج کر دیا گیا۔ علامہ اقبال کا سارے جہاں سے اچھا بھی زیر لیکن علامہ کے معمار پاکستان اور 2 قومی نظریے کے حامی ہونے کی وجہ سے ان کا ترانہ اپنی ظاہری و باطنی خوبصورتی کے باوجود ملک کا ترانہ نہ بن سکا۔ بالآخر 24 جنوری 1950 کی قانون ساز اسمبلی میں ہندوستان کے پہلے صدر راجندر پرساد نے بیان دیتے ہوئے جن گن من کو قومی ترانہ قرار دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو حکومت اس ترانے میں حذف و اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح ملک کو رابندر ناتھ ٹیگور کا تخلیق کردہ قومی ترانہ ملا۔ ٹیگور کا یہ ترانہ سب سے پہلے 27 دسمبر 1911 کو انڈین نیشنل کانگریس کے کلکتہ اجلاس میں پڑھا گیا۔ اس وقت برطانوی بادشاہ جارج ہندوستان کے دورے پر تھا، لہٰذا اجلاس کی اسی نشست میں بادشاہ کے لیے استقبالیہ تجویز بھی منظور ہوئی۔ 28 دسمبر کو برطانیہ کے اخبار اسٹیٹس مین میں یہ خبر لگائی کہ بادشاہ کے استقبال میں بنگلہ شاعر ٹیگور نے استقبالیہ نظم کہی۔ برطانوی استعمار کے زیر اثر چلنے والے دیگر اخبارات نے بھی اسی طرح کی رپورٹنگ کی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ٹیگور بھی استعمار حامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں آج بھی خود ہندوؤں میں یہ بحث وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی ہے۔ ماضی قریب میں کلیان سنگھ اور جسٹس کاٹجو اس موضوع کو ہوا دے چکے ہیں۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ برطانوی اخبارات نے اس اجلاس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے اس دجل و فریب سے کام لیا جس کا ہم آج ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بادشاہ کے استقبال میں جو گانا پڑھا گیا تھا وہ ہندی میں رام بوج چودھری نے لکھا تھا۔ اس کے پہلے شعر کا آغاز وہ بادشاہ ہمارا سے ہوتا ہے، امرتا بازار پتریکہ 28 دسمبر 1911۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ترانہ شرکیہ کلمات پر مبنی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ خود ٹیگور کا مذہبی رجحان کیا تھا۔ اگر ٹیگور مشرک تھا تو یہ ترانہ بھی بے شک مشرکانہ ہے، لیکن ٹیگور کے لٹریچر میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ پروفیسر جان واٹسن نے اپنی کتاب ٹیگور کے مذہبی نظریات میں ایک خط نقل کیا ہے جس میں ٹیگور لکھتے ہیں، نہ میں کسی مذہبی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اور نہ ہی میں کسی خاص عقیدے کا کاربند ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے بنایا ہے اس نے اپنے کو میرا بنا لیا ہے۔ جان واٹسن لکھتے ہیں کہ ٹیگور کا مذہب خدا اور فطرت سے محبت تھی۔ مورخین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ٹیگور بت پرست نہیں تھے، البتہ وہ اسی فلسفے سے متاثر تھے جس سے ہمارے بہت سے غالی صوفیہ بھی متاثر رہے ہیں۔ ان کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے خدا کے قائل تھے جو بے نیاز ہو، زمان و مکان سے ورا ہو اور کائنات کا تنہا خالق و ہادی ہو۔ البتہ وہ وحدت الوجود کے عقیدے سے سخت متاثر تھے۔ اس عقیدے پر خود ہمارے یہاں صدیوں بحث ہوئی ہے، لیکن اکابر دیوبند نے دونوں جانب کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے سکوت کو ترجیح دی ہے۔ ٹیگور فلسفیانہ تصوف سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کے مذہب اور خدا کے تعلق سے منقول بہت سے اقوال سے ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ اسی تصوف سے ماخوذ تھے۔ غالی صوفیہ کے ہاں ایک موضوع حدیث کا بڑا رواج رہا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ٹیگور نے اس سے ملتی جلتی ہی ایک بات کہی ہے کہ خدا نے تخلیق کے ذریعے اپنے کو جانا۔ ایک دوسرے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ اصل عبادت اس کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ ٹیگور کے ترانے سے متعلق تنازع ان کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ نے یہ ترانہ
شاہ جارج کے لیے لکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میں صرف اپنی ہی بے عزتی کرتا اگر میں بادشاہ کی تعریف کرتا، یہ میری حماقت ہوتی اگر میں جارج کو، چہارم کو، پنجم کو، خدائے صمد کو جس نے ہمیشہ اپنے طالبوں کی رہنمائی کی ہے قرار دیتا۔ اس اقتباس سے اندازہ ہوا کہ نہ تو ٹیگور نے وہ ترانہ شاہ جارج کے لیے لکھا تھا اور نہ ہی بھارت ماتا نامی کسی معبود کے لیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ٹیگور کا خدا کے بارے میں کیا تصور تھا۔ اب آئیے امرتا بازار پتریکا کی 28 دسمبر 1911 کی خبر کا ایک حصہ ملاحظہ کیجیے۔ کانگریس کی کارروائی کا آغاز بنگلہ میں لکھی ہوئی حمد سے ہوا۔ اس پورے پس منظر اور شاعر کے مذہبی رجحانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ ترانے ہندی کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ اے بھارت کی منزل کا فیصلہ کرنے والے، عوام کے ذہن و دلوں پر حکومت کرنے والے، تیری جے ہو۔ تیرا نام ہی پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا علاقوں کے دلوں میں بلند ہے۔ دراوڑ، اتکل اور بنگال میں بھی تیرا ہی نام وندھیا اور ہمالیہ کی پہاڑیوں میں گونجتا ہے۔ جمنا اور گنگا کے پانی میں یہی رواں دواں ہے۔ مذکورہ علاقے تیرا ہی نام گنگناتے ہیں اور تجھ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ صرف عظیم فتوحات کے نغمے گاتے ہیں، ان لوگوں کے نجات تیرے ہی ہاتھوں ہے۔ اے بھارت کی منزل کا فیصلہ کرنے والے، عوام کے ذہن و دلوں پر حکومت کرنے والے، تیری جے ہو، تیری جے ہو، تیری جے ہو۔ جن حضرات نے اس ترانے کی حرمت پر فتویٰ دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیش نظر وہی وحدت الوجود والی بحث ہے جس کے نتیجے میں کتنوں ہی کو مشرک قرار دیا گیا اور کتنے ہی لوگوں کو ظاہر پرست، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیگور نے بھارت ماتا کی تعریف کی ہے، تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ٹیگور کے نزدیک ایسے کسی معبود کا وجود نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوتوا پسند عناصر کو اس ترانے سے اسی لیے چڑ ہے کہ ٹیگور نے ان اشعار کے ذریعے ان کے عقیدے کی ریتیلی عمارت منہدم کر دی ہے۔ لیکن یہ بات تعجب خیز ہے کہ ہمارے کچھ علماء اس ترانے کو تبدیل کرنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ حضرات نادانستہ طور پر ان شدت پسند عناصر کے لیے اگر یہ ترانہ ہندی تبدیل ہوتا ہے تو پھر وندے ماترم کو قومی ترانہ کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ صدر جمہوریہ راجندر پرساد نے جس تقریر میں جن گن من کو قومی ترانے کے طور پر قبول کرنے کا اعلان کیا تھا، اسی تقریر میں وندے ماترم کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اس ترانے نے آزادی کی شمع جلائے رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے اس گانے کو بھی اس کا حق دیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ قومی ترانے کی جگہ سارے جہاں سے اچھا قبول کر لیا جائے گا، یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ تو دوستو، قومی ترانہ جو ہے جو 15 اگست سے 26 جنوری کے پرچم کشائی کے وقت پڑھا جاتا ہے، اسی کے متعلق یہ تحریر تھی یاسین ندیم الواجدی کی۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔